امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ریسکیو کرنے کے لیے کھلے عام میدان میں آ گئے ہیں. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اسرائیلی عدلیہ سے مطالبہ کر دیا ہے کہ نیتن یاہو کو چھوڑ دو, وہ جنگی ہیرو ہے اور بہت اہم کام سر انجام دے رہا ہے. امیجن. ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف عدالتی کارروائیوں کو پاگل پن قرار دے دیا ہے. نیتن یاہو کے خلاف قانونی کارروائی نہ روکنے پر ٹرمپ نے امریکی امداد روکنے کا بھی اشارہ دے دیا ہے. دیکھیں کتنے ایکسٹریم میجرز پہ جا رہے ہیں. تازہ ترین سروس کے مطابق آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 59% جو ہے نا ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ گری ہے. 59% اسرائیلی شہری چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کے واپسی کے بدلے غزہ میں جو جاری لڑائی ہے یہ ختم کر دی جائے. یہ ہے صورتحال. ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بڑا بنیادی سوال کہ کیا ایران اور اسرائیل کی عارضی جنگ بندی مستقل امن میں کنورٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور پھر یہ جو صدر ٹرمپ آئے ہیں اور جو جنگی ہیرو قرار دے رہے ہیں نیتن یاہو کو, اس پہ بھی بات کریں گے. نہیں جی بالکل, یہ سوال کا تو جواب قدرے آسان ہے. بالکل امن میں تبدیل ہوتی نظر نہیں آتی. یہ وہی ہے جس سے اس کا نام ہے, مطلب ہے یہ سیز فائر ہے. اور چاہے وہاں ہو یا ہمارے اپنے بارڈر پہ ہو, ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ سیز فائر سے مراد کیا ہے. سیز فائر سے ہے کہ اس وقت جو ہے ایک پاز ہے, اور خصوصاً اسرائیل, ایران اور یو ایس, اب اس جنگ کو ہمیں ایران یو ایس جنگ بھی کہنا چاہیے. اس کے حوالے سے تو بڑا سیدھی بات اس لیے ہے کہ کوئی بھی جو فریق ہے, اور خصوصاً جو طاقتور فریق ہیں امریکہ اور اسرائیل, ان کے جو مقاصد ہیں وہ پوری طرح سے حل نہیں ہوئے. وہ وکٹری ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ فائدہ ہو گیا یا اس ہدف پہ ہم آگے بڑھ گئے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اور وہ مقصد وہی ہے خصوصاً نیتن یاہو کے لیے. سو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امن آ گیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے جو ہے نہ صرف سیز فائر ہو گیا ہے, لیکن ایسکلیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. لیکن آپ اگر ایران ہوں یا ایران نہ بھی ہوں تو دی ایکسپیکٹیشن ہیز ٹو بی کہ کچھ نہ کچھ اور ہوگا, اور پروبیبلی اس کا جو آغاز ہے وہ پہلے کی طرح ایک بار پھر نیتن یاہو اور اسرائیل کی طرف سے ہی. اچھا, تو آپ نے کہا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں یہ پاز ہے, یہ سیز فائر ایز سچ نہیں ہے. تو اس پاز کی طرح ہی کیا آپ غزہ میں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جنگ بندی جو ہے وہ ممکن ہو یا کچھ پاز بھی ہو؟ وہاں تو کچھ ایسا بھی نہیں ہو رہا, تو کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے؟ جی اس وقت تو دیکھیں جو ہمیں بات سنائی دیتی ہے جنگ بندی کے حوالے سے غزہ میں یا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بات تو ضرور سنائی دیتی ہے, لیکن ٹرمپ صاحب کے ساتھ کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ وہ جب بات کر رہے ہیں تو وہ پلان کا اظہار کر رہے ہیں, امید کا اظہار کر رہے ہیں, یا وہ صرف شعبدہ بازی ہے اس وقت کی. لیکن یقیناً ان کا ڈومیسٹک ایجنڈا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح تھوڑی بہت ٹوٹی پجی کوئی سیز فائر کروا دیں تو ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ وہ ڈسٹریکٹ کرے جو ان کی مشکلات اندرون ملک ہیں وہ بہت بڑی مشکلات ہیں اس سے. تو یقیناً ان کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی قسم کا اناؤنسمنٹ ہو جائے. نیتن یاہو کیا اگری کریں گے یا نہیں, کیونکہ اس ایکویشن میں یہ ایکویشن بڑی چینج ہو گئی ہے. اب مسئلہ یہ نہیں کہ امریکہ کہے گا اور اسرائیل کر لے گا. امریکہ کہتا ہے پلیز نیتن یاہو کبھی مان لیتے ہیں کبھی نہیں مان لیتے. اس وقت جو ہے حالات اس قسم کے ہیں, اور اس حالت میں ول ہی ایکسیپٹ اور ناٹ, مے بی ہی ول, مے بی کوئی کسی قسم کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی. لیکن اگر آئی بھی تو ہمیں خیال رکھنا یہ چاہیے کہ کم از کم 2 سیز فائر ٹرمپ کے ہوتے ہوئے بھی ہوں. ان سیز فائر کا کیا ہوا, کس حد تک امپلیمنٹ ہوئے. ٹرمپ صاحب ساتھ بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے ایڈ بھی بڑھا دی, کیوں وہ ایک نیریٹو بنانا چاہتے ہیں کہ جی امریکہ بڑی مدد کر رہا ہے, لیکن وہ ایڈ کس کو جا رہی ہے اور کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے, اور وہ خود قتل و غارت کا ایک باعث بن رہی ہے, یہ بھی ہمارے سامنے ہے. دیکھیں پچھلے ہفتوں میں ایران کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ بھی ایک طرح سے غزہ کی جو صورتحال ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں ان ہفتوں میں بڑا کوئی امن تھا اور بڑا سب کچھ ٹھیک تھا. نیتن یاہو اور ان کا پلان تو اسی طرح جاری ہے. سو یس, سیز فائر کا اعلان ہو سکتا ہے. نو, آئی ڈو ناٹ تھنک کہ وہ پرماننٹ قسم کا سیز فائر ہوگا, اور جو ہمیں ایران میں نظر آ رہا ہے یا جو ہمیں یقیناً پاکستان اور بھارت میں نظر آ رہا ہے, آئی تھنک اس سے کہیں زیادہ فریجائل ہوگا, کیونکہ کم از کم اس علاقے کی جو ایکویشن ہے وہ وہی ہے. اور نیتن یاہو از سیٹ ان ہز ڈیزائر, وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ ان کا آخری موقع ہے, اور ہی از گوئنگ ٹورڈز دا فائنل سولوشن.
صورتحال تو ظاہر بہت حوصلہ افزا نہیں ہے، اور سرٹنلی مطلب چاہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے اوپر آپ بندوقوں کے ذریعے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. اب تو ان کا اپنا اخبار ہارٹس جو ہے وہ بھی لکھ رہا ہے، اور بہت کچھ آواز. اب ہم نے 59% لوگوں کی رائے بھی آپ تک پہنچائی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کے بدلے اب اس جنگ کو بند ہونا چاہیے، لیکن نیتن یاہو نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر عادل، یہ بھی بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ کے تازہ بیان کی اگر ہم بات کر لیں تو بالکل یہی لگ رہا ہے کہ وہ تو سائیڈ بھی لے رہے ہیں موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم کی، اوبویسلی بڑی ووکل وہ سائیڈ لے رہے ہیں، ان کی عدلیہ کو وہ سنا رہے ہیں، ہیرو قرار دے رہے ہیں انہیں، وہ ان کو ہیرو قرار دے رہے ہیں. تو یہ آپ کدھر جاتے ہوئے بات دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ کو نیتن یاہو کے سیاسی معاملات میں بذات خود وہ دخل ہو گئے ہیں، تو دیٹ از اے لاٹ آف انویسٹمنٹ دیئر. جی یقیناً اس وقت تو نہ صرف ٹرمپ کے ساتھ، ہمیں بائیڈن کے ساتھ بھی یہ نظر آتا تھا کہ جو ریلیشن شپ گہری ہے وہ نیتن یاہو کی ہے، اور نیتن یاہو کی ایکچولی جو ریلیشن شپ ہے وہ امریکن صدر سے کہیں زیادہ اب کانگریس اور ایک طرح سے پورے امریکہ کی جو مشینری ہے، اسٹیٹ مشینری، اس کے ساتھ ہے. ہم نے بائیڈن کے زمانے میں دیکھا کہ بائیڈن صاحب بھی کئی باتیں کہتے رہے اور نیتن یاہو would just not agree. He would just not agree. وہ ڈائریکٹ کانگریس کے پہ چلے جاتے تھے، ڈائریکٹ جو ہے وہ امریکن صدر کی کو اپوز کرتے تھے. اور جو ہمیں نظر آتا ہے ٹرمپ صاحب کی فرسٹریشن جو ان کی زبان میں بھی نظر آتی ہے کئی بار نیتن یاہو کے لیے، وہ اسی لیے آتی ہے بیکاز ہی کائنڈ آف ریئلائزز کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بڑی ان ایکول سی ہے. عجیب بات ہے لیکن یہ امریکہ کی ایک سیاسی حقیقت تھی، اور میں تھی اس لیے زور کر رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے، ایسا نہیں کہ چینج ہو گئی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ تبدیل ہو رہی ہے. ہم نے گزشتہ کئی ماہ سے جو چیزیں دیکھیں، چاہے وہ نیو یارک میں جو زہران ممدانی ہیں ان کی جیت ہو ڈیموکریٹک پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے میئر کے لیے، یا وہ کانسرٹس ہوں دنیا میں، یا وہ ویسٹ کے کچھ اور ممالک سے ہمیں اسٹیٹمنٹس نظر آئیں، یا خصوصاً اور میرے خیال میں بنیادی یہ ہے، یا وہ جو نوجوان ہیں امریکہ کے خصوصاً کیمپسز پہ ان کی گفتگو ہو، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ دیر از ناٹ جسٹ این اسرائیل فٹیگ، لیکن یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یار یہ اسرائیل نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہم کیوں ان کی جنگیں لڑتے ہیں. وہ سوال جو پوچھے نہیں جا سکتے تھے، جو ریڈ لائن سمجھے جاتے تھے، وہ اب پوچھے جا رہے ہیں. کانگریس میں ہمیں یہ نہیں نظر آتا اب اس کی جو بھی سیاست ہے، لیکن جب عام سیاست بدلے گی تو پھر کانگریس کی پوچھے تو جانا شروع ہوئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر وقت دیا. لیکن ظاہر ہے اب بغیر کسی لگی رپٹی کے صدر ٹرمپ ان کو بچانے کے لیے میدان میں آ گیا، کہہ رہے ہیں کہ میں امداد بند کر دوں گا.